کہ یہ بی بی فاطمہ کا جو دیہانت ہوا ہے، کوئی وفات کہتا ہے، کوئی شہید کہتا ہے، تو شہید کس لیے کہتے ہیں؟ کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ کو اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ خاتون جو ہے ایک سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان کے ناموس ہوتی ہے. نمسکار، آداب، ست سری اکال. آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہم آئے تھے آج دلی یمنا پار کے چھیتر جعفر آباد کے علاقے میں شیعہ جامع مسجد. ہمارے ساتھ ہیں آج شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گرو. آپ ہیں عالی جناب مولانا محمد باقر زیدی صاحب، جو مسجد پیش امام اور امام جمعہ بھی ہیں. ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں. جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کی بیٹی بی بی فاطمہ کا دیہانت ہوا، یعنی وفات ہوئی یا شہید ہوئی. سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ انہیں شہید کیوں کہتے ہیں. جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے. سب سے پہلا جنتا کا یہی سوال ہے علی جناب کہ یہ بی بی فاطمہ کا جو دیہانت ہوا ہے، کوئی وفات کہتا ہے، کوئی شہید کہتا ہے، تو شہید کس لیے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، اور آپ اپنے بابا کی شہادت کے بعد دو روایت میں ہیں کہ آپ 75 دن زندہ رہیں یا آپ 95 دن زندہ رہیں. تو دونوں روایت کے مطابق شہادت منائی جاتی ہے، مجالس کی جاتی ہیں. جو 75 کی روایت ہے وہ 13 جمادی الاول میں شہزادی کی شہادت منائی جاتی ہے، اور جو 95 دن کے حساب سے مناتے ہیں وہ 3 جمادی الثانی، یعنی 2 تاریخ ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی. ان دونوں تواریخ میں عالمی دنیا میں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے مجالس برپا کی جاتی ہیں، اور اس میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو اور ان کے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا. پہلے دروازے میں آپ کی آگ لگائی گئی، اور پھر وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ نبی کی بیٹی کے اوپر گرایا گیا. اس دروازے کے گرنے کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، اور پھر وہ اس کے بعد تقریباً آپ 75 دن یا آپ 95 دن زندہ رہیں. اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی، یعنی ان کے اوپر دروازہ گرا، اس گرنے کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. اس لیے بی بی کو شہیدہ کہا جاتا ہے. دیکھیے دوستو، آج کے ٹائم میں ساری دنیا میں ہو رہا ہے حجاب حجاب حجاب. حجاب کے پیچھے کچھ لوگ پیچھے ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالفین ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے سپورٹر ہیں. ہم ان سے بات کریں گے جو سب سے یعنی اعلیٰ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم کے سب سے بڑے گرو، سب سے بڑے پیغمبر، جو آخر پیغمبر ہیں حضرت محمد صاحب، ان کی بیٹی نے حجاب کیا اور فرمان دیا. جی بی بی زہرا یعنی حضرت محمد صاحب کی بیٹی کا کوئی سندیش جو پردے کے یعنی حجاب کے پرتیک ہو. کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کے حوالے سے بہت سی اہم گفتگو فرمائی ہے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین خاتون کون ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ سب سے بہترین خاتون وہ ہے کہ جس کے چہرے پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی ہو. تو یہ آپ نے پردے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے آپ نے یہ سندیش دیا تاکہ ایک پردے کی اہمیت اور عظمت آشکار ہو جائے. اور پھر خود ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے ملاقات کے لیے، تو آپ نے دروازے پر دق الباب کیا. تو آپ نے کہا بابا آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ آ جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میں ایک صحابی بھی ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، پہلے میں حجاب کر لیتی ہوں، پردہ کر لیتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ بیٹی میرا صحابی نابینا ہے. تو آپ نے فرمایا بابا کیا ہوا، اگر وہ نابینا ہے تو میں تو نابینا نہیں ہوں. یعنی شہزادی فاطمہ زہرا نے ایک نابینا سے بھی پردہ کرنے کے بعد ایک پردے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو آپ نے آشکار فرمایا ہے. اور دیکھیے، یہ پردہ کرنا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی اعلیٰ ترین اور قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کو آپ قیمتی اور اچھا سمجھتے ہیں، جیسے زیورات، سونا، چاندی،
تو آپ اس کو بینک میں یا لاکر میں یا کہیں نہ کہیں اس کو پردے میں سیف میں رکھتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ کو اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ خاتون جو ہے ایک سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان کے ناموس ہوتی ہے، تو پھر اس کو کھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کے لیے حکم ہے کہ خواتین جو ہیں پردہ کریں، اور اس پردے میں انہی کا فائدہ ہے. دیکھیے دوستو، دنیا میں سب سے خوبصورت دو چیزیں ہیں، کعبہ اور قرآن. اگر پردہ اچھی چیز نہ ہوتی تو اللہ اس پہ، قرآن پہ یعنی پردہ نہ رکھتا اور کعبے پہ پردہ نہ رکھتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو میری ماں بہنیں ہیں، جو بھی خواتین ہیں، پردے کے لحاظ سے آپ اپنے لحاظ سے پردہ رکھیے. جنتا ونتا کو ایسے سپورٹ کرتے رہیے اور پیار دیتے رہیے. اپنا اور اپنا کو خیال رکھیے. لو یو آل.